بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، جب ہم پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، مرد اور عورت، نہ کوئی غلط تصور ہے، نہ ذہن کے اندر کوئی غلط بات ہے، تو پھر یہ سیلان الرحم، ذکاوت حس اور صورت انزال اور قطروں کا آنا یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس بیماری کا تعلق نیکی پرہیزگاری یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ عام سی بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، جب بھی گرمی ہوگی ذہنی یا جسمانی، جسم کی گرمی ہوگی یا ذہن کی گرمی ہوگی، جسمانی یا ذہنی گرمی ہوگی، اور وہ گرمی زیادہ ہو جائے گی۔ ایک تو ہے نا نارمل گرمی کی ضرورت ہے، لیکن ایک گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی مادہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جب مادہ نکلے گا تو انسان کو کمزوری ہو جائے گی، وہ مثانے کی ہو، جس کی وجہ سے سیلان الرحم ہو یا ذکاوت حس یا صورت انزال۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ مثلاً جب گرمی بڑھتی ہے تو گرمی بڑھنے کی وجہ سے پسینہ زیادہ آتا ہے، آپ نے دوڑ لگائی، جسم کے اندر گرمی پیدا ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہو گیا، آپ نے تکہ کباب گرم چیزوں کا استعمال کیا، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ جب بھی گرمی بڑھے گی پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب صفرا بڑھ جاتی ہے، صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو انسان کو کیا آنا شروع ہو جاتی ہے؟ الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صفرا بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے گرمی ہو گئی، اور اگر پیٹ کے اندر گرمی بڑھ جائے گی تو دست آنا شروع ہو جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گرم چیزیں کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو زیادہ قبض ہے وہ اگر گرم چیزوں کا استعمال کریں گے تو پیٹ صاف ہو جائے گا، اور ٹھنڈی چیزیں اگر استعمال کریں گے تو دست رک جائیں گے، پیٹ کی خرابی جو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جنسی گرمی جب بڑھے گی تو اس کی وجہ سے انزال بھی ہو جائے گا، ذکاوت حس بھی ہوگی، اور سیلان الرحم بھی ہوگا۔ یہ گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے ذہنی یا جسمانی کسی طریقے کی گرمی اگر بڑھ گئی ہو تو عورتوں میں سیلان الرحم اور مردوں میں ذکاوت حس اور صورت انزال کی تکلیف جو وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ جب ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے اور ایسی چیزیں جن کا مزاج ٹھنڈا ہے اور سردی مزاج کی حامل اشیاء کا آپ استعمال کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور اپنے آپ کو جو ہے زیادہ گرمی سے بچانا چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے خشک دھنیا، یہ پنساری سے بھی، پرچون کی دکان پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی مل جائے گا، صاف ستھرا لے لیں۔ یہ 50 گرام لے لیں، اور 50 گرام ہے تلسی کے بیج۔ تلسی کے بیج نہیں ملتے تو تخم بالنگو یا تخم ملنگا، یہ 50 گرام۔ اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، شوگر کی بیماری نہیں ہے، وہ 50 گرام مصری ڈال لیں،
اور جن لوگوں کو شوگر کی تکلیف ہے وہ مصری اور چینی سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، استعمال نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں لے لیں، خشک دھنیا اور تلسی کے بیج یا تخم بلنگو 50 گرام، ان کو صاف کر کے باریک کر کے تو صبح شام دونوں کو مکس کر کے آپ نے 5 گرام استعمال کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھو گے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ ان کے استعمال سے دل بھی اور دماغ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، دل دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، نظر کی بینائی، آنکھوں کی بینائی یہ تیز ہو جاتی ہے، بینائی کا دھندلا پن، سر کا درد، اور یہ جو چکر آتے ہیں بعض اوقات معدے کی خرابی سے اور بعض اوقات یہ گرمی سے بھی آتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے استعمال سے چکر آنا بھی بند، اور اگر کسی کو خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے نیند بھی دور ہو جائے گی، اور خصوصاً جریان اختلاط، صورت انزال اور سیلان الرحم جیسی جو وہ تکلیف ہے انشاءاللہ العزیز تھوڑے دنوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے چھوٹی چمچ، ٹی سپون چائے والا چمچ صبح شام، صبح آپ خالی پیٹ استعمال کر لیں صبح اٹھتے وقت ہی، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد لے لیں، اور اس کے بعد کسی چیز کا استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز صورت انزال، سیلان الرحم، ذکاوت حس، یہ ساری کی ساری تکالیف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ گرمیوں کے ایام کے اندر جو ہے، یہ گرمی ویسے بھی روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی ذہنی اور جسمانی گرمی بڑھ جاتی ہے کسی آدمی کو اگر ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو گرمی تو بڑھے گی، گرمی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہے روزہ کا رکھ کے اس سے بھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ دھنیے کا اور تلسی کا استعمال کریں، چھوٹی چمچ چائے والا، اگر آپ کوٹ لو گے، باریک کر لو گے، گرائنڈر کر لو گے تو بہت اچھا، ورنہ ان کو پانی کے اندر بھگو کے 1 گھنٹہ کے بعد ان کو پون چھان کے استعمال کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز جا وہ فرق پڑ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو تکالیف ہوتی ہیں یہ بد پرہیزی کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن اگر گرمی بڑھ جائے گی دماغی یا جسمانی تو پھر یہ تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ دماغی اور جسمانی تکالیف کے لیے اللہ جل جلالہ و امان والوں نے یہ سہل آسان اور بے ضرر چیزیں پیدا کی ہیں، ان دونوں کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز جسم کے اندر ٹھنڈک بھی ہوگی، اور گرمی کی وجہ سے جو مادہ خارج ہوتا رہتا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں۔ حکیم الیاس عبد علی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔